are you? I am from ICS School, Pindi Kheb. Now start the lecture, Grade 9 Subject Spark Study. فرسٹ آف آل میں آپ کو آج کا میسیج ڈلیور کرتی ہوں. یعنی اب ہمارا جو منتھ ہے وہ رمضان کا سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو آج کا میسیج ڈلیور کرتی ہوں. یعنی اچھی بات، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچیں گے تو غلط ہمارے ساتھ بھی ہوگا. یعنی ہمیں اگر عبادت کے تحت دیکھنا ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو. ہمارا یونٹ نمبر 2 جو ہے وہ کنٹینیو ہے. پیج نمبر ہے ہمارا 27. پریویس لیکچر میں ہم نے جملہ کانفرنس اور سی آر فارمولہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا میں نے. آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے جملہ کانفرنس کا انعقاد. ویول پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو 1945 میں جملہ کانفرنس نے شرکت کی دعوت دی گئی، ٹھیک ہے. جملہ کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کے ارکان کو جو ہے 1945 میں جملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی. کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ، مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم. یعنی کانگریس کی طرف سے کون سے لوگ تھے وہ شامل تھے؟ پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ. اور مسلم لیگ کی طرف سے یعنی دو جو تھیں وہ دو لیگز تھیں، ٹھیک ہے. ایک کونسل تھی، ایک کانگریس اور سیکنڈ مسلم لیگ، ٹھیک ہے. کانگریس کی طرف سے کون سے لوگ جو ہے وہ اس کانفرنس میں شامل ہوئے تھے؟ پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ. اور مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے شریک ہوئے. بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی، ٹھیک ہے. سب نے بہت توقع رکھی ہوئی تھی کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ سب کے لیے اچھے پیمانے پر منعقد کی گئی ہے اور اچھا رزلٹ نکلے گا. کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا تھا. یعنی کانگریس اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ وہ حکومت کرے گی. البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانے گی. وائسرائے کی انتظامی کونسل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلمان ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا. یعنی کتنے مسلمانوں کا؟ 5 مسلمان ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا تھا. قائد اعظم نے موقف اختیار کیا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ نامزد کرے گی. یعنی جب مسئلہ درپیش تھا تو قائد اعظم نے اس کو حل کرنے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلم لیگ خود ہی جو ہے وہ 5 مسلمان لوگوں کا جو ہے وہ چناؤ کرے گی. کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو. یعنی مسلمانوں کی 5 نشستیں تھیں تو کانگریس کیا چاہتی تھی کہ ایک جو نشست ہے مسلمانوں کی وہ انہیں دے دی جائے اور اس پر ابوالکلام آزاد کو تقرر یعنی ان کو تقرری دی جائے اور ان کو وہ سیٹ مہیا کی جائے. قائد اعظم ڈٹ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مانتے تھے. یعنی مسلم لیگ میں کسی بھی ہندو یا انگریز کی کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں تھا. وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر ریاض کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقع پر قائم رہے. یعنی وائسرائے جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے قائد اعظم کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک سیٹ جو ہے وہ ابوالکلام آزاد کے لیے چھوڑ دیں. یعنی جو کانگریس چاہتی تھی وہ مان لیں، لیکن قائد اعظم جو ہے وہ اپنے موقع پر قائم رہے، یعنی اپنی بات پر ڈٹے رہے. وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس سے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حقدار مان لیں. تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کوئی نتیجہ یہ بغیر ہی ختم ہو گئی. یعنی یہ کانفرنس جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اور کوئی نتیجہ اس سے عکس نہیں ہوا تھا جس سے یہ کانفرنس ختم ہو گئی. قائد اعظم نے کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا. یعنی یہ پلان جو تھا یہ صرف جسٹ سازش تھی وائسرائے اور گاندھی کی، جو انہوں نے خود سے پھیلائی تھی تاکہ وہ حکومت پر جو ہے وہ قبضہ کر سکیں. مشترکہ جال تھا، یعنی ان دونوں کی ملی بھگت تھی.
اگر مسلم لیگ منصوبہ قبول کر لیتی تو پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی، بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا تھا۔ قائداعظم کا موقف درست تھا، یعنی قائداعظم اپنی بات پر ڈٹے رہے تو یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا، کیونکہ آنے والے سال میں ہونے والے تمام انتخابات 1945 سے 1946 کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے، یعنی مسلمان کس کے ساتھ تھے؟ اپنی مسلم لیگ کے ساتھ، یعنی جو ہماری جماعت تھی۔ انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلموں کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اظہار، یعنی مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ کانگریس کو بھی جو ہے وہ رد کر دیا تھا، یونینسٹ پارٹی کو بھی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو بھی، یعنی جو خود سے جماعتیں بنا دی گئی تھی ان کو سب کو رد کر دیا گیا تھا۔ انتخابی نتائج نے قائداعظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اہم انتخابات، ٹھیک ہے۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے اور وہ برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آہنگی رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس صورتحال میں یہ جسٹ انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ مین جو آگے اس کی ٹاپک ہے وہ ہم کریں گے۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کی خاطر اہم انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا تھا، اور دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے عام انتخابات ہیں، اس کا نیکسٹ جو ٹاپکس ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہیں جو کنٹینیو رکھیں گے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو آج کی اچھی بات بتائی ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے، یعنی ہمیں دوسروں کے بارے میں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے اور نیگیٹو پہلوؤں سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔